نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الناس اے لوگو قد جاءتکم موعظہ تحقیق تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی من ربکم تمہارے رب کے پاس سے اور کیا ہے وشفاء لما فی الصدور جو تمہارے دلوں کے مرض ہیں نا، دلوں کی بیماریاں، ان کے لیے اللہ نے اسے شفا بنا کے دیا وہدن اور ہدایت بھی ورحمت اور رحمت بھی۔ اب اگر اگلا لفظ سننا ہے کہ وہ ہے سب کچھ کس کے لیے، وہدن ورحمت للمؤمنین، یہ ساری چیزیں کس کو نصیب ہوں گی؟ مومنین۔ اچھا، اب آج مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ کتاب جو نصیحت بھی ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور کیا ہے؟ آخر میں کیا بتایا؟ رحمت بھی ہے۔ کس کے لیے؟ یہ تو اللہ نے فرمایا تھا۔ آغاز میں ہی ذرا مضمون کو سمجھ لیں اچھی طرح۔ یہ تو اللہ نے فرمایا تھا، یہ سب کچھ اس کتاب میں ہے۔ اب یہ کتاب آج ہمارے پاس آ کے جو شکوہ کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہر وقت یہ شکوہ کر رہا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں پہ لگایا جاتا ہوں۔ طاقوں پہ سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، یہ شکوہ ہے۔ سبحان اللہ نے، یہ قرآن کا شکوہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو شکوہ سمجھ کے سنیں، یہ داد والی گفتگو نہیں ہے، شکوہ سن کے پریشان ہونے والی گفتگو ہے۔ اب اس سینس میں سنیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح کسی طوطے مینا کو
جس طرح کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں۔ اور جب قول و قسم لینے کے لیے، میری طرف دیکھیں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بس اتنے ہی کام لیے جاتے ہیں، اور جس کام کے لیے میں آیا تھا وہ کام مجھ سے نہیں لیا جاتا۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اس بات سے قطعاً انکار نہیں ہے کہ قرآن کریم ہمارے لیے، ہمارے فوت شدگان کے لیے بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس سے بھی ہمیں انکار نہیں کہ قرآن پاک مومنین کے لیے شفا ہے، اور اس سے بھی انکار نہیں کہ دنیا بھر میں کائنات سے اس سے قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں جس کا نور اس سے زیادہ ہو، اور اس سے بھی انکار نہیں کہ گھروں، دکانوں، کاروباروں اور بازاروں میں اس قرآن سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ دکان شروع کی جائے تو بڑے لوگ دکان میں سب سے پہلے قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ گھر نیا بنایا جائے تو بہت سے لوگ گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے ختم قرآن کرواتے ہیں۔ گھر میں بیماری آ جائے تو بہت سے لوگ یاسین پڑھانے کے لیے ویڑا مالا اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے انسان، جس قرآن کو اللہ پاک نے ضابطہ حیات، منشور حیات، پوری زندگی کا نظام بنا کے تیرے لیے بھیجا، تو نے اگر اس قرآن سے تلاش کیا تو صرف موت ہی تلاش کی، یعنی صرف اس قرآن کو مرنے سے پہلے موت کی سختی آسان کرنے کے لیے اور مرنے کے بعد ثواب بھیجنے کے لیے ہی تجھے یہ قرآن نظر آیا کہ بس تیرا اور قرآن کا اتنا ہی تعلق ہے۔ ذرا اس جملے پہ غور کیجئے، اس کو کہتے ہیں غور کرنا، اور یہ غور انسان کے لیے بہت فائدہ مند، بہت نفع بخش اور ترقی کی طرف لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کے غور کرنے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے قوم کو متوجہ اور متنبہ کیا اور کہا کہ اے قوم، رب نے قرآن کس کس چیز کے لیے اتارا؟ نصیحت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں سے تمہیں کیا پسند آیا؟ تم نے کیا ڈھونڈا؟ صرف یہ کہ موت کی سختی کم کرنے کے لیے یاسین پڑھا لو، مر جائے تو سپارے پڑھا لو، اور وہ بھی پڑھا لو اس لیے کہ آپ کے پاس پڑھنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے نا۔ جو ماں فوت ہو گئی، جس نے آپ کو پیٹ میں پالنا شروع کیا تھا اور جوانی تک پالتی ہی رہی، وہ فوت ہو گئی، آپ کے پاس پورا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ماں کا حق کس طرح ادا کر رہے ہیں کہ محلے والوں کو زبردستی پارے دے آتے ہیں، مدارس سے بچوں کو گھر میں بٹھا کے اس ماں کے لیے قرآن خوانی کرواتے ہیں جس نے نہ کبھی رات کو اپنا چین دیکھا، نہ دن کو اپنا آرام، نہ بیماری دیکھی، نہ غریبی، سب کچھ تم پہ لوٹا دیا۔ آج وہ مری
نہ تمہیں اس کو غسل کرنے کا طریقہ آتا ہے، غسل دلانے کا، اور نہ تمہیں توفیق ہے کہ اس کے لیے پورا قرآن ہی بیٹھ کے پڑھ لو۔ تو یہ ہے ہمارا سلوک قرآن کے ساتھ، اور یہ ہے ہمارا سلوک اپنے رشتوں کے ساتھ، جبکہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے لیے مختلف مقامات میں کتنی شانیں، کتنی رحمتیں ہمارے لیے بیان کی۔ آج کی آیت کریمہ میں دیکھیں میں نے کتنی چیزیں پیش کی ہیں۔ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ کہ جب کوئی سمجھانے کے لیے آپ کو اچھی بات کہے، اچھا برا امتیاز کے ساتھ بتائے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو سنیں، آپ اس کو سمجھیں۔ نصیحت اس لیے کی جاتی ہے نا۔ تو قرآن نے اتنا کچھ سمجھایا، اتنا کچھ ہمیں بتایا، اتنی برائیوں اور اچھائیوں میں امتیاز کروایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ قرآن کی کتنی نصیحتیں ہمارے اندر محفوظ ہیں۔ ٹھیک ہے؟ پھر تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت مانا یا نہیں مانا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، جو تمہارے دلوں کی بیماریاں ہیں نا، دلوں کی بیماری، دل کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو دل کی بیماری ہوتی ہے دل بڑا ہو گیا، دل چھوٹا ہو گیا، دل سکڑ گیا، دل دھڑکنا بند ہو گیا، دل کے وال بند ہو گئے۔ ہاں جی، ایک تو یہ ہیں ساری بیماریاں دل کی۔ یہاں صرف یہ بیماریاں مراد نہیں، ان بیماریوں کے لیے بھی علماء نے لکھا کہ جب یہ بیماریاں زور کر جائیں تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سلام قولا من رب الرحیم پڑھو۔ اتنے یقین سے پڑھو کہ تمہارا دل صحیح دھڑکنا شروع ہو جائے۔ یا پھر یوں پڑھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، اتنا پڑھو کہ دل کو قرار آ جائے تو شفا مل جائے گی۔ مگر جو قرآن بتا رہا ہے نا، اصل میں دل کی بیماریاں، دل کی بیماری یہ نہیں ہوتی، یہ وہ جو دل لوتھڑا ہے نا خون کا، یہ بیماریاں اس کی ہیں۔ اصل دل کی بیماری کیا ہوتی ہے سمجھتے ہیں؟ جب بندے کا دل بیمار ہوتا ہے تو اس سے کوئی نیکی کا کام نہیں ہوتا، اس سے کوئی اچھائی نہیں ہوتی، ہمیشہ برائی کرتا ہے، برے راستہ اسے پسند آتا ہے، برے لوگ پسند آتے ہیں، بری دوستیاں پسند آتی ہیں، برے تعلق پسند آتے ہیں۔ یہ ساری دل کی بیماریاں۔ اللہ فرما رہا ہے میری کتاب سے جڑ جاؤ، تمہاری ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں۔ ان کے لیے یہ شفا ہے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ رہنمائی، گائیڈ لائن۔ تو قرآن آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور رہنما کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو بتائے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، آپ نے کدھر چلنا ہے، کدھر چل کے آپ کی منزل ملے گی اور کدھر چل کے آپ بھٹک جائیں گے۔ یہ ہدایت ہے۔ تو قرآن ہمیں ہر قدم پہ رہنمائی دیتا ہے، ہر وقت، ہر معاملے میں، ہر ایونٹ پہ، ہر رشتہ داری کے ساتھ، ہر معاملے میں جب آپ قرآن کھولیں گے آپ کی ہدایت اس کے اندر موجود ہے۔ مگر یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اب یہاں بڑا قابل غور جملہ ہے، اگر ہدایت ایمان والوں کے لیے ہے، ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اگر ایمان والے ہیں تو ہمارے اندر ہدایت کیوں نہیں؟ اگر ہدایت نہیں تو ہمارا ایمان کہاں ہے؟ یہ دو سوال ہیں۔ اگر ہمارے پاس ہدایت نہیں تو پھر ہم کون ہیں؟ اگر ایمان والے ہیں تو پھر ہدایت کہاں ہے؟ سوچئے، دونوں جواب آپ کے اندر ہیں۔
تو پھر کتنی قابل غور بات ہے اور کتنی قابل فکر بات ہے کہ ہم اگر اس میں سے کچھ حاصل نہیں کر پائے تو کتنا خسران ہے، کتنا نقصان ہے، کتنا خسارہ ہے، اور اس خسارے کو کون پورا کرے گا اور کب کرے گا۔ اللہ کا کروڑ بار شکر ادا کریں جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور اس رمضان میں ہمیں اس موضوع کو لے کر چلنے، سمجھنے، سیکھنے کی توفیق عطا کی۔ اب اس توفیق کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم بدلنا شروع ہو جائیں، ہم اپنے اندر ایمان زیادہ کرنا شروع ہو جائیں، ہم اس ہدایت کو تلاش کرنا شروع ہو جائیں جو اس قرآن میں ہمارے لیے ہے، جو ہمارا حصہ ہے ہم اس کو وصول کرنا شروع کر دیں، اور جو نقصان کر چکے ہیں اس پہ شرمندہ ہونا شروع ہو جائیں اور اس کا ازالہ کرنا شروع کر دیں۔ جس وقت آپ سب سے پہلے قرآن کی ہدایت اور قرآن کی رحمت لینے پہ فوکس کریں گے نا، یقین کیجئے ساری بیماریاں آپ کی دور ہونے لگ جائیں گی، اور وہ جو ایصال ثواب کا معاملہ ہے نا وہ بھی ہمارے کامل یقین کے بعد ہی ہمیں اثر کرتا ہے۔ جب ہمارا یقین اور ایمان قرآن کے اوپر کمزور ہوگا تو ثواب بھی تو ہمیں اتنا ہی ملے گا، اس کا فائدہ بھی تو اتنا ہی ملے گا۔ میں نے پچھلے دنوں میں بھی عرض کیا تھا کہ ساری زندگی نہ بیٹی کو قرآن پڑھایا، نہ سکھایا، نہ اس کے احکام اس کو سمجھائے، اور شادی کے دن غیر شرعی لباس، غیر شرعی میک اپ، غیر شرعی گیٹ اپ، اور اس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ کر کے آپ جب لے کے جاتے ہیں تو آسمانوں کے فرشتے بھی آپ کے اوپر تف تف کرتے ہیں۔ یا انسان تیری یہ جرت کہ تو اتنی دنیا کے سامنے قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ تو قرآن کا مقام سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ دن عطا کیے ہیں۔ تو ہر روز گفتگو سے پہلے میری یہ آپ کی خدمت میں گزارش ہوتی ہے کہ ہر دن کی گفتگو کو اول سے سمجھنا شروع کیا کریں اور ایک ایک لفظ پہ غور کر کے اپنی ذات کے اوپر اپلائی کیا کریں کہ یہ ساری باتیں ہمارے اوپر کتنی فٹ آتی ہیں اور ہم ان ساری باتوں سے کتنے دور ہیں۔ تو پھر ہر دن میں ایک قدم آگے بڑھائیں، ہر دن میں ایک قدم آگے بڑھائیں اور اپنے آپ کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کا پکا ارادہ کریں۔ تب ہمارے اندر کی کیفیت بدلے گی اور تب ہمارے اعمال کا دائرہ کار بدلے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنی ترجیحات کو بدلنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ہم نے دنیا کے سارے ٹاپکس پہ باتیں کی، باتیں کرنا سیکھی، مگر ہم نے قرآن کے ٹاپک کو نہیں سمجھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی اچھی اور بری ہر بات میں اثر ہوتا ہے، لیکن ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ قرآن کی اثر تاثیر کیا ہے۔ جی فرمایا گیا کہ لا یبقى من القرآن الا رسمه ولا یبقى من الاسلام الا اسمه۔ قیامت قریب آ رہی ہے تو اس زمانے میں کیا ہے کہ قرآن لوگوں کے اندر باقی نہیں رہ جائے گا سوائے رسم کے طور پہ۔ تو میں نے ابھی یہی بات کہی نا کہ یہ رسم ہے، شادیوں میں یہ رسم ہے، قرآن ساتھ بھیجنا بھی رسم اور اوپر سر پہ رکھ کے لے کے جانا بھی رسم۔ قسم کے لیے قرآن لا کے آگے رکھ لینا یہ بھی رسم۔ قرآن باقی نہیں رہا، رسم باقی رہ گئی۔ اور کہا گیا
کہ قیامت کے نزدیک اسلام باقی نہیں رہے گا، صرف اس کا نام رہ جائے گا۔ یہ بات سچ ہوگی کہ نہیں؟ ہمارے اوپر بات سچ ہوگی کہ نہیں؟ ہم سے پوچھے آپ کون ہیں تو ہم کہتے ہیں مسلمان۔ تو ہے کیا اندر ہے کیا؟ ہماری مثال ایگزیکٹلی ایسی ہے کہ کسی بوٹل کے اندر زہر بھر کے اوپر شہد کا ٹائٹل لگا دو، اور کوئی پوچھے بھی اس بوتل میں کیا ہے تو آپ کہے کہ یہ ٹائٹل دیکھ لو، تو بندہ ٹائٹل دیکھ کے مطمئن ہو جائے اور گھر لے کے جائے تو اس کا کباڑا ہو جائے، کیونکہ جو اصل ہوگا پیے گا تو وہ نا، لیکن ٹائٹل کوئی اور تھا۔ آج ایسے ہی ہمارا حال ہے۔ ہماری مسلمانی پر اگر کوئی اعتماد کر کے ہمارے ساتھ چلے گا اس کا بھی کباڑا ہی ہوگا، اس لیے کہ ہمارے اندر اسلام والی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ نہ ہم وعدے کے پکے، نہ ہم قول و قرار کے پکے، نہ ہم عمل کے مضبوط، نہ ہم اخلاقیات میں اسلام کے مطابق، نہ سنت رسول میں ہم اسلام کے مطابق، تو پھر مسلمان کیسے؟ ان ساری باتوں کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح کی طرف آئیں، ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے نا۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ساری چیزوں کو جانتے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ جب کوئی دوسرا بندہ توجہ دلاتا ہے تو پھر ہم متحرک ہو جاتے ہیں اور ہمیں سوچ آتی ہے کہ بھئی یہ بات تو واقعی ٹھیک ہے، میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا اور جانا چاہیے۔ تو اللہ کرے کہ میری ان گزارشات پہ آپ سب کے دل سے آواز اٹھے کہ ہمارا بھی ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں گیا اور اب جانا چاہیے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ جس وقت ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی نا تو یقین کیجئے کہ وہ طاقت، وہ خزانہ جو 1500 سال پہلے قرآن نے متعارف کروایا تھا اور جس کی وجہ سے انسانوں کی اصلیت بدل کر رہ گئی تھی۔ کون سے انسان؟ جس بستی میں قرآن نازل ہوا تھا، جن کو انسان کہتے ہوئے شرم آتی تھی، وہ انسانوں کے رہنما بنے اس قرآن کی وجہ سے۔ تو آج اگر ہم ان ساری چیزوں کو دوبارہ اپنانے کے لیے تیار ہو جائیں، آج بھی یہ معاشرہ قرآنی معاشرہ اور اسلامی معاشرہ بن جائے گا۔ اور یہ بات آپ خواتین کے لیے قابل فخر ہے کہ یہ ذمہ داری، یہ صلاحیت اور یہ طاقت اللہ نے آپ سب کو عطا کی ہے۔ ساری دنیا کے مرد اکٹھے ہو کے اگر یہ کوششیں کر کے تھک جائے نا کہ معاشرے کے نظام کو ٹھیک کر لیں، آپ لوگوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ مرد معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ 2-4 خاندانوں کی خواتین اٹھ جائے نا اور وہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنا معاشرہ ٹھیک کر کے چھوڑنا ہے، تو یقین کیجیے 1 سال لگے گا، آپ کا ارد گرد کا سارا علاقہ نور علی نور ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ کے رسول اور رب خود فرما رہا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ 10 مرد ایک گھر میں ہوتے ہیں نا، گھر جنگل ہوتا ہے، کوئی بندہ اس گھر میں چلا جائے نا، اس گھر میں ویرانیاں نظر آئیں گی۔ ایک عورت ان 10 مردوں کے ساتھ اس گھر میں ہو نا تو گھر چمکتا دمکتا بارونق لگتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ نے آپ کو انفرادیت عطا کی ہے۔ جو اللہ نے آپ کو ایک مقام، ایک شان، ایک اسپیشلٹی عطا کی ہے، آپ اس کو ضائع کر کے کیوں محرومیاں اپنا مقدر بناتے ہیں؟ آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ جو میں کام کر سکتی ہوں طاقتور مرد بھی نہیں کر سکتا، تو آپ کریں، آپ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لگائیں، آپ اپنا آپ منوائیں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ کام میرے ہیں، میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ مگر افسوس کہ حوا کی بیٹی اور سیدہ فاطمہ کی غلام کی اس راستے پہ چل پڑی۔ اس نے نہ صرف اپنے آپ کو برباد کیا، اس نے زمانوں کو برباد کرنا شروع کر دیا، خاندانوں کو برباد کرنا شروع کر دیا۔
شیطان اور شیطان کی ذریت نے عورت کو اس کام میں لگا دیا جس کو دیکھنے کے بعد خاندانوں کے خاندان سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتے الا ماشاء اللہ. مگر اسی زمانے میں، اسی معاشرے میں آج بھی ہماری بہت پاک باز عورتیں موجود ہیں، بہت نیک، بہت متقی خواتین موجود ہیں آج بھی، جن کا کلام، جن کا نام اسلام اور قرآن کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. تو اگر ہم بھی اس پاکیزہ جماعت میں شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارا نام بھی قیامت تک کے لیے روشن ہو سکتا ہے. اور یہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ پاکیزگی جو ہمارے معاشرے کی گندگی کو ختم کر سکتی ہے، یہ قرآن کی دولت اور اسلام سے پیار ہی ہے. حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے اور مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. مسجد کے قریب ایک خوبصورت عورت ہے، اس کا گھر ہے. وہاں ایک نوجوان روزانہ نماز پڑھنے آتا ہے. گلی میں نکلتا ہے تو روزانہ کسی نہ کسی طرح اس عورت سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے. روزانہ دیکھنے کی وجہ سے انس پیدا ہوا اور شیطان نے اپنا کام کیا. اس نوجوان نے ایک دن پاس سے گزرتے ہوئے اپنے ارادوں کا اظہار کر دیا، محبت کا اظہار کر دیا اس عورت کے ساتھ. میں نے کہا کہ عورت جب نیک ہوتی ہے تو فرشتے جھک کے سلام کرتے ہیں. کیا کمال کی نیکی اللہ نے اس عورت میں رکھی تھی، اور کیا غیرت ایمانی اور قرآن اور صاحب قرآن سے عشق تھا. نوجوان نے اظہار تو کر دیا. عورت کھڑی ہو گئی. اس نے کہا کہ مجھے تمہاری محبت قبول ہے مگر میری ایک شرط ہے. کہا شرط؟ ماننے کے لیے تیار ہوں. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب یہ مرحلہ ہوتا ہے نا محبتوں کا تو یہاں ہی وہ جملہ مشہور ہوتا ہے کہ تیرے لیے تو ستارے بھی توڑ کے لانے کو تیار ہے. نہ آج تک کوئی غیرت مند ستارے توڑ کے لایا اور نہ کسی نے اپنا وعدہ پورا کیا. تو نوجوان نے کہا کہ میں شرط ماننے کے لیے تیار ہوں. عورت نے کہا میری شرط یہ ہے کہ جس مسجد میں حضرت عمر فاروق نماز پڑھاتے ہیں 40 دن کوئی نماز قضا کیے بغیر ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، مجھے تمہاری محبت قبول ہے. نوجوان نے کہا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں کہ میں کرنے کے لیے بڑی خوشی سے تیار ہوں. اسی دن سے نوجوان نے باقاعدگی شروع کر دی. 40 دن 5 نمازیں باقاعدگی سے حضرت عمر فاروق کے پیچھے پڑھتا رہا. 40 دن پورے ہو گئے. عورت بھی گن گن کے گزار رہی تھی. مرد تو لگ گیا اس کام میں جو پڑھ رہا تھا. اب جب 40 دن پورے ہو گئے نا تو مسجد سے جب نکلا تو عورت سامنے گلی میں کھڑی ہے. اب عورت تو کھڑی ہے، وہ جو نوجوان 40 دن نمازیں پڑھ کے نکلا اب اس کی نظریں یوں ہیں اور یوں ہی نظریں جھکائے ہوئے جب گزرنے لگا نا اب عورت نے آواز دے لی. کہا کدھر؟ وعدہ تو آج پورا ہوا ہے اور تمہیں کوئی التفات ہی نہیں، میری طرف توجہ ہی نہیں. کہا کہ اب نہیں، اب جو 40 دن کی میں نے نماز حضرت عمر کے پیچھے پڑھ دی تو اس عمر نے میری محبت کا تعلق اوپر جوڑ دیا. اب تیرے ساتھ میری محبت نہیں ہے، اب میری محبت میرے رب کے ساتھ قائم ہو گئی ہے.
سامعات محتشم، کاش کے آج کے علماء بھی مسجدوں میں حضرت عمر فاروق کا کردار ادا کریں. کاش کہ آج بھی قرآن پڑھنے والوں کی آوازوں میں وہ تاثیر پیدا ہو جائے کہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں قرآن کی تاثیر اترتی جائے اور غیروں کی محبتیں ختم ہو کے رب سے محبت پیدا ہو جائے. اور اسی طرح کاش کہ ہماری نوجوان بیٹیوں کے اندر بھی قرآن کی وہ تاثیر اترے، قرآن کی وہ محبت پاکیزگی پیدا کر دے، نظروں کی وہ طہارت پیدا کر دے کہ کسی اور کی طرف نظریں اٹھنے کی بجائے اپنے قرآن کی طرف اور صاحب قرآن کے جمال کی طرف نظریں اٹھنا شروع ہوں. مگر آج تو کیا ہوتا ہے، محافل کے نام پر نکلنے والی جنریشنز جو کارنامے سر انجام دیتی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. شرم سے سر جھک جاتے ہیں کہ کس کا نام استعمال کر کے ہماری اولادیں کس طرف جا رہی ہیں. اور مسجدوں کے حالات کیا ہیں؟ مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی جیبیں کاٹنے والے بھی مسجدوں میں جاتے ہیں، نمازیوں کے جوتے اٹھانے والے بھی مسجدوں میں جاتے ہیں. آج ہمارا دین کے ساتھ یہ تعلق ہے، آج ہم دین کو اس طریقے سے نبھا رہے ہیں. اور ایک وقت کیا تھا، ایک وقت تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو لوگ دیکھتے تھے نا، غیر مسلم، تو ان کے چہرے دیکھتے ہی مسلمان ہو جایا کرتے تھے. ان کے چہرے دیکھتے ہی مسلمان ہو جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کا جنازہ جا رہا تھا اور ایک یہودی دیکھ رہا تھا، اس کے دل کے اندر ایک ہلچل مچی. لوگوں کو دیکھا کہ کس جوش جذبے عقیدت کے ساتھ آپ کا جنازہ لے جا رہے ہیں. اس نے سوچا کہ میں بھی تو آگے بڑھوں، بھلا اس میں کیا راز ہے. فوت ہو چکے ہیں حضرت امام محمد، جنازہ جا رہا ہے. آگے بڑھ کر مسلمانوں کے ساتھ مل کے جنازے کو کندھا دیا. وہ کندھے کے اوپر جب چارپائی کی لکڑی لگی تو یہودی کے اندر وہ کشش پیدا ہوئی کہ بے ساختہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ مومن کی شان ہے کہ مرنے کے بعد بھی بد مذہبوں کو ایمان کی دولت دے کے جا رہے ہیں. اور ایسے ہی کسی ایک اور وقت میں آپ کی زندگی میں حضرت امام محمد ہی کی بات ہے، آپ کی زندگی میں آپ کی زیارت کی، آپ کا جلال، آپ کا جمال، آپ کا روب، آپ کا حسن جب دیکھا تو وہاں پر بھی وہ یہودی مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ شخص جو ایک امتی ہے اور اس کا نام محمد ہے، تو اس چھوٹے محمد کے جمال و جلال کا یہ عالم ہے، تو تمہارے بڑے محمد کے جلال و جمال کا یہ ہمارے رخ، ہمارے گیٹ اپ، ہماری شکل و صورت اور ہمارے کردار تھے. مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، لیکن آج اس قرآن کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے، اس سے دوری کی وجہ سے ہم کس طرف نکل پڑے، ہمارے حالات کیا ہو گئے. آج اگر کوئی ہماری کتاب پڑھے، قرآن عظیم کی تلاوت کرے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا معجزہ ہے. اور اگر کوئی ہماری شکلیں دیکھے، ہمارے کام دیکھے تو کوئی شخص مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں. عزیزات محتشم، ہمارا مشن کیا ہے؟ ہمارا مشن یہ ہے کہ آئیے اس انداز میں، اس سانچے میں ڈھل جائیے کہ لوگ ادھر قرآن کھولیں اور ادھر ہماری طرف دیکھیں تو انہیں اسلام کی سچائی کا یقین ہو جائے کہ واقعی جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہ سارا کچھ تو ان لوگوں کے اندر نظر آ رہا ہے. قرآن کے ساتھ جو محبت کرنے کا اللہ کریم نے حکم دیا ہے، ہم اس محبت کو اپنائیں تو آج جو کانٹے ہمارے معاشرے میں بکھرے پڑے ہیں انشاءاللہ وہ سب پھولوں میں تبدیل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آج جو خواری اور ذلت ہمارا مقدر بن رہی ہے، انشاءاللہ یہ سب سرداری اور عزت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے. وہ مقام جو ہم نے
قرآن کا دامن چھوڑ کر کھو دیا، قرآن کا دامن پکڑ کر دوبارہ حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کا آغاز اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے۔ ہر جگہ پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی تربیت میں پہلا اور انتہائی اہم کردار عورت کا ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انسان کی پہلی درسگاہ عورت کی گود ہے۔ کیا رکھا ہے عورت کی گود میں؟ کبھی غور کیا؟ عورت کی گود میں کیا رکھا ہے کہ اس کو درسگاہ کہا گیا؟ یہ پتہ کن ماؤں کی گودیں درسگاہ بنی تھی اور بنتی رہیں اور اس لیے گود کو درسگاہ کا نام دیا گیا؟ یہ ان ماؤں کی گودیں جن کے گودوں میں بچے بیٹھتے تھے، بچے جن کی گودوں میں آ کے جن کے سینے سے غذا لیتے تھے، اور اس سارے ٹائم میں وہ پاک باز اور باوضو طہارت کا پہ کر عورتیں بچے کو دودھ پلاتے پلاتے گود میں سلاتے سلاتے نہ جانے کتنا کتنا قرآن سنا دیا کرتی، وہ ان کے خون کی گردش میں شامل ہو جاتا تھا، وہ ان کی سانسوں کی آواز میں شامل ہو جاتا تھا۔ اور یہی بات تھی کہ بچے جوں جوں بڑے ہوتے جاتے تھے تو پڑھے بغیر قرآن پڑھتے جاتے تھے۔ یہ وہ مائیں تھیں جن کی گودیں درسگاہیں تھیں۔ تو آج ہمیں اپنی گودوں کو دوبارہ ویسا بنانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی وہ بچی جس کو آج آپ نے بیاہا، شادی کر کے بھیجا، آپ نے اس کو گریجویشن کروائی تھی، ایم اے ڈبل ایم اے کروایا تھا، ایم فل کروایا تھا، اس سارے عرصے میں کتنی مائیں گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمارے پاس صرف اس لیے آتی ہیں اس نوجوان بچی کو لے کر، یہ 2 ماہ کی، 1.5 ماہ کی، 15 دن کی جس کو چھٹی ہے، تو ہم نے سوچا کہ یہ 15 دن مدرسے میں دین سیکھ لے، 15 دن، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ دین سیکھ لے۔ کتنی بڑی توہین ہے دین کی! سوچیں یہ ساری مائیں جو بیٹھی ہیں، سوچیں ذرا کتنی بڑی توہین ہے۔ آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم یہ کیا بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ جس ایک کتاب کو پڑھنے پڑھانے میں 1500 سال ہونے لگے ہیں، اور دنیا کا بڑے سے بڑا مفسر قرآن آج تک یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے قرآن کو پڑھنے یا پڑھانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ 15 دن میں وہ دین بیٹی کو سکھانے چلیے۔ کس بیٹی کو؟ جس کی بنیاد کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے، جس کو نہ ماں کی عزت کا پتہ نہ باپ کی عزت کا پتہ۔ بیٹی کو کیا عزت سکھائی جاتی ہے گھر میں؟ ماں کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس کو یہ سکھائے کہ باپ گھر آ جائے تو ٹانگیں لمبی کر کے نہیں بیٹھنا، باپ گھر آ جائے تو تیرا سر دوپٹے سے چادر سے ڈھک جانا چاہیے، باپ گھر آ جائے تو تیرے سینے پہ کپڑا آ جانا چاہیے۔ یہ باپ کا ادب ہے۔ آج مائیں کیا سکھا رہی ہیں؟ آج وہ جوان بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ جا کے پارکوں میں دیکھیں، ہوٹلوں میں دیکھیں، کلبوں میں دیکھیں، تو آپ کو یہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ باپ بیٹی ہیں، یہ دونوں گرل اور بوائے فرینڈ ہیں۔ یہ ہمارے مسلمان باپوں کی غیرت گر چکی ہے، پستی کا یہ عالم ہو چکا ہے۔ اب آپ چلے 15 دن میں اس بیٹی کو دین سکھانے، تو آپ کیا کر رہے ہیں دین کے ساتھ؟ آپ کیا کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ؟ آپ کتنا ظلم کر رہے ہیں اپنی نسلوں کے ساتھ۔ اب آپ اس بیٹی سے کہیں کہ آپ کو 10 مہمان آ گئے ہیں، ان کے لیے کھانا بنا دے۔ کتنے گھروں کی بیٹیاں ہیں جو کالج یونیورسٹی جانے تک ساتھ ساتھ سگڑ بن چکی ہوتی ہیں، ان کو کھانا بنانا آ چکا ہوتا ہے، 10 مہمان آ جائیں تو فوری طور پہ ان کو ہینڈل کر سکتی ہیں، ان کی ضیافت کر سکتی ہیں۔ اب یہ بیٹی جب ماں بنے گی، جا کے فوری شادی ہو گئی، اب یہ ماں بنے گی تو کیا کرے گی؟ وہ اپنی پینٹ سنبھالے گی یا بچے کی پینٹ سنبھالے گی؟ اسے دیکھ کے نہ پتہ چلتا یہ باپ ہے، نہ پتہ چلتا یہ ماں ہے۔ کیا وہ آپ کے بچے کی تربیت کرے گی؟ کیا وہ آپ کی بیٹی آگے آنے والی اولاد کو
دین سکھائے گی، وہ قرآن سے محبت پیدا کروائے گی. سوچئے، یہ باتیں ہمارے سوچنے کی ہیں اور بڑے ادب سے میری گزارشات ہیں. ان کو مائنڈ کیے بغیر میری ذمہ داری سمجھ کے اور اپنے لیے اس کو فرض سمجھ کر سوچئے. یہ ہمارے سوچنے کی باتیں ہیں. انشاءاللہ اس پہ کل بات کریں گے، کل کے دن میں، کہ ہمیں اولاد کو سب کچھ پڑھانا ہے، سب کچھ سکھانا ہے، مگر اس کا ضابطہ کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو مائیں جو ہیں، ماؤں کی گودیں، یہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے. جب ایسی ماں ہی نہیں ہوگی تو گود درسگاہ کبھی نہیں بن سکتی. اب ہمارے سامنے آپ سب جو تشریف فرما ہیں، میں یہ کہوں گی کہ آپ سب مائیں ہیں. عورت جو ہوتی ہے نا، عورت پیدا ہوتے ہی ماں ہوتی ہے. ہم نے 2-3 دن پہلے حضرت سیدہ خاتون جنت کے یوم میں یہ لفظ سنا تھا نا کہ ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں. کیا تھا؟ جو بیٹی ہوتی ہے نا، بیٹی فطری طور پر اس کے اندر اللہ نے ایک ماں رکھی ہوتی ہے. وہ ہمدردی، وہ محبت، وہ جذبہ خدمت بیٹے کرتے ہیں. لڈو تو آپ بیٹوں کے پیدائش پہ بانٹتے ہیں نا، خدمت کون کرتا ہے؟ بیٹیاں. اور یہ اللہ کی تقسیم ہے. بیٹے کے اندر وہ چیزیں اللہ نے رکھی نہیں، بیٹی کے اندر وہ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں جس کو ماں بننا تھا. تو بیٹی پیدا ہوتے ہی ماں ہوتی ہے. اگر وہ جذبہ کسی عورت کے اندر نہیں تو سمجھو وہ ماں بننے کے قابل ہی نہیں. تو میں نے کیا عرض کیا کہ میرے سامنے آپ سب مائیں بیٹھی ہیں. کوئی موجودہ مائیں ہیں، کوئی مستقبل کی مائیں ہیں. آپ سب کو یہ چیزیں سیکھنی ہیں. اگر آج آپ اس کے لیے سنسیئر نہیں ہوں گے، سنجیدہ نہیں ہوں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو آج ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو کل بھی کچھ نہیں ہونے والا. آج اپنی ذمہ داریوں کو لے کے چلنا شروع کر دیں. وقت آنے پہ آپ اتنی اعلیٰ کردار مائیں بنے گی کہ لوگ آپ کی مثالیں دیں. میں نے چند دن پہلے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ ہم اگر اسلاف کی بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ رمضان میں اتنے قرآن پڑھتے تھے، تو اللہ نے آج کے دور میں بھی ایسے نوجوان پیدا کیے ہیں جو آج بھی یہ کر رہے ہیں. کچھ سال پہلے میں نے آپ کے کسی محفل میں بیان کیا تھا کہ پچھلے بہت سالوں سے سیالکوٹ کی ایک مسجد میں نماز تراویح پڑھائی جا رہی ہے. ہر 3 دن کے بعد قرآن تراویح میں مکمل ہوتا ہے. تو رمضان میں کتنے قرآن صرف تراویح میں مکمل ہوئے؟ ملٹیپلائی کریں ذرا. 10 قرآن تراویح میں کھڑے ہو کر 10 سپارے روزانہ کے، 10 سپارے روزانہ کے. اب وہ مقتدی کتنی عظمتوں کے حامل ہیں جو قرآن سنتے تھکتے نہیں ہیں، اور وہ قاری حضرات کتنی عظمتوں کے حامل ہیں جو 10 پارے تو دن کو دہراتے ہوں گے اور 10 پارے پھر رات کو سناتے ہوں گے. اور سال ہر سال سے وہ خاصیت اس مسجد کی ہے جہاں آج تک اس طریقے سے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ نیکی حاصل کرنا اور عظمتوں سے سرفراز ہونا یہ کسی زمانے میں بھی امپاسبل نہیں ہوتا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے تقوی پر، ہماری محبت خداوندی پر اور ہماری محبت اسلام پر. یہ سارے کام آج بھی کر سکتے ہیں. اور میں نے یہ بات بھی شاید آپ سے شیئر کی ہوگی کہ ہمارے اسی گجرات میں ایک خاتون کافی عرصہ ہو گیا وہ وفات پا گئی. وہ مجھ سے ملا کرتی تھی، بہت نیک خاتون، اور ان کے چہرے سے دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے بڑی نیکیاں کما رکھی ہیں. کم و بیش ان کی وفات کے وقت ان کی 60 سال سے زیادہ عمر تھی. اور یقین کیجئے کہ رجب کا چاند جب نکلتا
اس چاند کو دیکھ کر وہ روزہ رکھنا شروع کرتی اور رمضان کی آخری تاریخ تک لگاتار 3 ماہ کے روزے وہ رکھتی. گرمی ہے، سردی ہے، بہار ہے، خزاں ہے، بیماری ہے، صحت ہے، اس خاتون کا یہی معمول رہا. اللہ تعالیٰ نے وہ اثر ان کی بیٹیوں میں بھی رکھا. فوت ہونے تک میرے علم میں یہ بات ہے کہ وہ خاتون اسی معمول پہ چلتی رہی. تو وہ کوئی 2 صدیاں پیچھے کی تو نہیں نا، زیادہ سے زیادہ انہیں فوت ہوئے 15 سال ہوئے ہوں. تو کیا یہ توفیق ہم اپنے رب سے نہیں مانگ سکتے؟ مانگ سکتے ہیں. ہاں، ہمارا اپنا خیال اور ہماری اپنی توجہ اس طرف نہیں ہوتی. آپ میں درجنوں لوگ ایسے ہیں الحمدللہ جو آج بیٹھ کے ارادہ کریں اللہ آپ کو یہ ساری توفیقات عطا فرما سکے. تو ہمیں نیک لوگوں کی گفتگو سننے کا فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم ان کو اپنا کر ہم ان کے پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں. ہماری ذمہ اللہ نے اتنے کام رکھا ہے. یقین کیجئے کہ کام کو پورا کرنا ہمارے ذمہ ہرگز نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ کہیں چلنا ہے نا تو یہاں بیٹھ کے یا فائنل نہیں کر لیں نہیں مجھ سے نہیں چلنے ہوگا، میں نہیں جا سکتی، یہ میرے بس میں نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ آپ یہ مت کہو. آپ کہو کہ یا اللہ میں تیار ہوں، میں نے یہ نیکی کا کام کرنا ہے تو میں تیار ہوں، اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. دین کا مزاج یہ ہے کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. اب دیکھیں رب چلاتا کیسے. اللہ نے آپ کو بیٹھے ہوئے نہیں چلانا، یہ اللہ کا مزاج ہے. آپ اٹھیں، آپ ارادہ کریں، آپ سنجیدہ ہو جائیں، مخلص ہو کر کھڑے ہو جائیں. آپ دیکھیں پھر رب آپ کو چلاتا کیسے. اتنا کام آپ کے ذمہ ہے، اگلا کام رب کے ذمہ ہے. جب اس پہ ہمیں یقین حاصل ہو گیا تو کوئی طاقت آپ کو نیکی سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے روک نہیں سکتی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ کریم مالک ہمیں ان ساری باتوں پر اس طرح عمل کی توفیق عطا کر دے جس طرح عمل کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے. چلیے ہم اب آگے آج کا مرحلہ شروع کرتے ہیں. اس پاک کلام کی نورانیت کو اپنے سینے میں اتارتے ہیں جس نے ہماری کایا پلٹنی ہے، جس نے ہمارے حالات کو بدلنا ہے انشاءاللہ العزیز.